السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سی اسٹوریز۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے اندھیرا جنگل۔ گاؤں کی زندگی سادہ اور پرامن تھی۔ ہر شام گاؤں کے لوگ اپنے دن کے کاموں سے فارغ ہو کر گھروں میں لوٹ آتے اور رات کو سو جانے کی تیاری کرتے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسا راز جس نے گاؤں والوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ گاؤں کے قریب ایک بہت بڑا جنگل تھا جسے اندھیرا جنگل کہا جاتا تھا۔ دن کے وقت بھی یہ جنگل گھنے درختوں اور تاریکی راستوں کی وجہ سے خوفناک محسوس ہوتا تھا، اور رات کو تو یہ جنگل ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا۔ اندھیرا جنگل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جو کوئی بھی اس میں رات کو داخل ہوتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس جنگل میں آسیب رہتے ہیں۔ بچے اور نوجوان ان کہانیوں کو سن کر خوف زدہ ہوتے تھے اور کوئی بھی رات کو وہاں جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ لیکن ہر داستان میں حقیقت کا کچھ نہ کچھ عنصر ضرور ہوتا ہے۔ ایک رات گاؤں کے چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کی حقیقت کو جاننے کے لیے وہاں جائیں گے۔ ان میں آصف، عمران، سلیم اور فاطمہ شامل تھے۔ آصف اور عمران بچپن کے دوست تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مہم جوئی کرتے رہتے تھے۔ سلیم ایک بہادر لیکن ضدی نوجوان تھا، اور فاطمہ ایک ذہین اور دور اندیش لڑکی تھی جو ہمیشہ عقل مندی سے فیصلے کرتی۔ ہمیں اس بات کا پتہ لگانا ہوگا کہ اس جنگل کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ سچ ہیں یا بس افسانے، آصف نے اپنے دوستوں سے کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عمران نے بھی سر ہلا دیا۔ لیکن ہمیں پتہ لگانا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خوفزدہ کرنے کے لیے ہو۔ سلیم جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ الگ کرنے کی جستجو میں رہتا تھا نے فوراً حامی بھری۔ چلو ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ رات کا وقت قریب آ رہا تھا اور چاروں دوستوں نے اپنی مہم کے لیے ضروری سامان جمع کیا۔ مشعلیں، کھانے کا تھوڑا سا سامان اور کچھ اوزار اور اپنے ساتھ لے لیے۔ گاؤں کے بزرگوں نے ان کو روکا، لیکن وہ نوجوان کسی کی نہ سنے۔ جب رات کو اندھیرا چھا گیا تو وہ چاروں اندھیرے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل کے قریب پہنچ کر وہ سب ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں، جیسے کوئی سایہ ان کے اندر چھپا ہوا ہو۔ کیا ہم واقعی اندر جا رہے ہیں؟ فاطمہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، سلیم نے جواب دیا۔ اندھیرے جنگل میں داخل ہوتے ہی ان کی مشعلوں کی روشنی میں درختوں کی عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے۔ ہر طرف ہلکی ہلکی سرگوشی سنائی دینے لگی، جیسے درختوں کے درمیان کوئی ان سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ آصف نے بے چین ہو کر پوچھا۔ بس ہوائیں ہوں گی، عمران نے کہا، لیکن اس کے لہجے میں بھی ہلکا سا خوف چھپا ہوا تھا۔ جنگل کے اندر جاتے ہی انہیں عجیب و غریب شکلوں کے درخت دکھائی دینے لگے۔ کبھی کوئی درخت انسان کی جیسا دکھائی دیتا، کبھی ایسا لگتا کہ جیسے کوئی درخت انہیں گو رہا ہو۔ یہ جگہ بہت عجیب ہے، فاطمہ نے کہا۔ یہاں کی فضا میں کچھ خوفناک ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانی عمارت کے سامنے آ گئے۔ یہ عمارت اتنی پرانی اور بوسیدہ تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ یہ شاید کوئی پرانا مندر یا قلعہ ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ آصف نے دروازہ کھولا جو چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہروں سے ٹکرایا۔ اندر ہر طرف جالے اور دھول تھی اور ماحول میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، فاطمہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم ابھی نہیں جا سکتے، ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہاں کیا چھپا ہوا ہے، سلیم نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ عمارت کے اندر جاتے ہوئے انہیں ایک پرانی سیڑھی ملی جو نیچے تہہ خانے کی طرف جا رہی تھی۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تہہ خانے کی طرف چل دیے۔ نیچے جاتے ہی انہیں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز گل سڑ رہی ہو۔ یہ بو کیسی ہے؟ عمران نے ناک بند کرتے ہوئے کہا۔ کچھ پرانا ہوگا، شاید کوئی مرا ہوا جانور، آصف نے کہا۔ لیکن جب
وہ تہہ خانے میں پہنچے تو جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ تہہ خانے میں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں اور دیواروں پر خون کے نشان تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ فاطمہ نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ یہاں کچھ بہت غلط ہے، عمران نے خوفناک ہو کر کہا۔ اسی وقت ایک زوردار آواز آئی اور جیسے کوئی بھاری دروازہ بند ہوا ہو۔ چاروں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، آصف نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے لیکن جیسے ہی وہ اوپر پہنچے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ جڑ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ ہم نے اسے بند نہیں کیا تھا۔ اب ان کے دلوں میں خوف کی شدت بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ جگہ عصیب زدہ ہے، فاطمہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہاں سے کسی طرح نکلنا ہوگا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں احساس ہونے لگا کہ وہ اس جگہ میں پھنس چکے ہیں۔ تہہ خانے میں ایک بار پھر عجیب آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ان کی قریب آ رہا ہو۔ جیسے ہی انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بھیانک سایہ ان کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کا جھونکا بھی چلنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے خوفناک ہو کر پوچھا۔ سایہ قریب آتا گیا اور جب وہ بالکل ان کے سامنے آیا تو ان کی سانسیں رک گئیں۔ یہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، یہ ایک قدیم روح تھی جو صدیوں سے اس جگہ پر قید تھی۔ تم لوگوں نے میری نیند خراب کی ہے، ایک بھاری آواز نے بولی۔ چاروں دوست خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے لیکن وہ جانتے تھے کہ اب ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سایہ ان کے قریب آ کر رکا اور اس نے ایک سرد سانس ان کے چہروں پر چھوڑ دی۔ تم نے اس جگہ کی توہین کی ہے اور اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ کہتے ہی سایہ دھیرے دھیرے ان کے جسموں کے اندر گھسنے لگا۔ سایہ جیسے ہی چاروں کے قریب آیا ایک گہرا سرد احساس ان کے جسموں میں سرایت کرنے لگا۔ ان کی سانسیں رک گئیں اور خوف نے ان کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دی۔ آصف، عمران، سلیم اور فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر بے بس ہو گئے ہیں۔ ان کے جسم حرکت نہیں کر رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ سایہ ان کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ایک بار پھر گہری اور بھیانک آواز میں بولا، یہاں آنے والوں کو کبھی واپس جانے نہیں دیا جاتا۔ تم نے میری دنیا میں قدم رکھا ہے اور اب تم میری قید میں ہو۔ یہ سنتے ہی آصف نے ایک آخری کوشش کے طور پر اپنے ذہن کو متوجہ کیا اور چیختے ہوئے کہا، ہمیں معاف کر دو، ہم یہاں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے ہیں، ہم بس سچ جاننے آئے ہیں۔ سایہ کچھ لمحے خاموش رہا جیسے ہی اس کی بات پر غور کر رہا ہو، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک اور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سچ؟ تم سچ جاننے آئے ہو؟ تو سنو، یہ جگہ نہ صرف عصیب زدہ ہے بلکہ یہاں وہ تمام روحیں قید ہیں جو کبھی یہاں آئی اور لوٹ کر نہیں جا سکیں۔ تم بھی ان سب میں شامل ہو جاؤ گے۔ فاطمہ نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس کی کوئی نہ کوئی صورت تلاش کرنی ہوگی۔ سلیم، جو ہمیشہ بہادر رہتا تھا، اب مکمل طور پر ڈر چکا تھا۔ یہاں پر حملہ کر رہا ہے، ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم بھی ان روحوں کی طرح قید ہو جائیں گے۔ تبھی عمران کی نظر ایک پرانے اور بوسیدہ کتابچے پر پڑی جو تہہ خانے کے کونے میں پڑا تھا۔ شاید اس کتاب میں کچھ ایسا ہو جو ہمیں بچا سکے۔ عمران نے جلدی سے کتاب کو اٹھا کر کھولا۔ اندر پرانی تحریریں تھیں جو کسی قدیم زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ فاطمہ نے کتاب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شاید کوئی منتر ہو یا کچھ اور ہمیں اسے پڑھ کر دیکھنا چاہیے، عمران نے کہا۔ آصف نے کتاب کی ایک عبارت کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس نے الفاظ ادا کیے تہہ خانے کی فضا میں ہلچل پیدا ہونے لگی۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس کی آواز غصے سے گونجی، نہیں، یہ مت کرو، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آصف نے اپنی ہمت جمع کر کے باقی عبارت پڑھی اور اچانک ایک تیز روشنی تہہ خانے میں پھیل گئی۔ سایہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹا جیسے روشنی اسے جلا رہی ہو، تم نے میرے آرام میں خلل ڈالا ہے لیکن میں ابھی گیا نہیں ہوں، میں ہمیشہ یہاں رہوں گا۔ سایہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونے لگا اور تہہ خانے میں موجود سرد ہوا نے ایک آخری جھٹکا دیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔
ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، سلیم نے کانپتے ہوئے کہا۔ دروازہ جو پہلے جڑا ہوا تھا اچانک خود بخود کھل گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے انہیں محسوس ہوا کہ جنگل کی فضا بھی بدل چکی ہے۔ ہوا پہلے کی طرح سرد اور باری نہیں تھی اور درختوں کے سائے بھی کم خوفناک محسوس ہونے لگے۔ شکر ہے ہم بچ گئے، عمران نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن اس رات نے ہماری زندگی بدل دی ہے، فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ سب تیزی سے گاؤں کی طرف واپس چلنے لگے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو صبح کا وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ سب جانتے تھے اس رات کے بعد ان کی زندگی میں بہت تبدیلیاں آئیں گی۔ اندھیرا جنگل اب بھی وہاں موجود تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ گاؤں والوں نے ان کی رات کی مہم کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے صرف اتنا کہا، اندھیرے جنگل کے راز کو جاننے کی کوشش کبھی مت کرنا، کچھ راز پوشیدہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یوں وہ چاروں دوست جو کبھی سچ کی تلاش میں نکلے تھے اب اس جنگل کے بارے میں خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ لیکن گاؤں میں یہ سب ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا کہ اندھیرے جنگل کے اسیب کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوں گے۔